پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست دیکھتے ہیں۔ اور کتنی بیوہ ہیں، تو اس کو انشاءاللہ سارے پاکستان کے لیے مثال بنائیں گے ایک فلاحی صوبہ بنانے میں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے وزراء بیان آیا ہے کہ وہ کرپشن میں مبینہ ملوث ہے، تو اس پر کہاں تک عمل درآمد ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 20 نومبر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تو لائے عمل کیا طے کیا گیا ہے نیٹو کی سپلائی کے لیے؟ میں ابھی سیدھا میٹنگ پہ جا رہا ہوں۔ ہم بالکل اس کے سخت مذمت کرتے ہیں جو یہ ایک موقع ملا تھا، ساری پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا کہ 9 سال کے بعد ہم ڈائیلاگ کے ذریعے امن لے کے آئیں، اور اس کو جان کے سیبوٹاج کیا گیا، اور ہمیں جو لوگ اس ڈائیلاگ کے لیے تھے تو ان کو یہ کہا گیا کہ جس طرح وہ کسی پرو طالبان ہیں یا حکیم اللہ کے حمایتی ہیں، یعنی یہ بجائے یہ کہنے کے کہ ڈائیلاگ کو سیبوٹاج کیا گیا، ہمیں حمایتی بنا دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باہر سے، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو باہر سے پیسہ ملتا ہے کہ یہاں اس ملک کو مسلسل ہم جنگ میں رکھیں۔ 9 سال ہماری فوج جنگ لڑ رہی ہے یہاں، دہشت گردی 9 سال پہلے سے اب ساری قوم جانتی ہے کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کہاں ایک طالبان کا گروپ تھا، کہاں 40 بن چکے ہیں، لیکن یہاں ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے جو امن نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ ہماری طرح جو سب پاکستان کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ڈائیلاگ کا، انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم پرو طالبان ہیں، ہم پرو پاکستان ہیں، ہم اپنے ملک کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں خاص طور پہ پختونخوا نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اس جنگ میں۔ پختونخوا اور فاٹا میں 250 اٹیک ہوئے ہیں ایک سال میں، اور سارے پاکستان میں 100 اٹیک ہوئے ہیں، تینوں صوبوں میں ملا کے 100 اٹیک ہوئے پچھلے سال، اور ایک سال کے اندر 250 اٹیک صرف فاٹا اور پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، جسمانی قتل ہو رہا ہے، یہاں کی بیچاری عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی یہاں لابی بیٹھی ہوئی جو چاہتی ہے کہ ڈو مور، جو امریکہ چاہتا ہے ڈو مور، وہ یہاں کی ڈو مور کی لابی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ نیٹو سپلائی پروٹیسٹ کریں گے۔ اور ایک اور سیاسی بیان آیا ہے کہ جی پختونخوا کو ایڈ ملتی ہے نیٹو کے ممالک سے، تو وہ نیٹو سپلائی کیوں بند کر رہی ہے؟ بھئی یہ ہم کوئی ان سے لڑائی لینے تو نہیں لڑ رہے، ہم تو ان کے ممالک کو یہ بتا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری پیس، امن کی ٹاک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہم مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ جمہوری ملک میں جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ کٹی کر لیتے ہیں ان سے۔ برطانیہ کے اندر 20 لاکھ لوگ نکلے عراق وار کے خلاف، تو یہ ہم نکل رہے ہیں جو امن کو سیبوٹاج کیا، اور مغرب میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں کی قوم سے کتنا بڑا ظلم ہوا، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بیت اللہ کو مار دیا کیونکہ اس نے امریکی مارے تھے، تو وہ افغان طالبان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا ہیڈ تو ملا عمر ہے، انہوں نے زیادہ امریکی ان کی وجہ سے مرے ہیں، تو تب ان سے کیوں ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور ہمیں کیوں نہیں ڈائیلاگ کرنے دے رہے ہیں؟ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے قوم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، ایک سیبوٹاج ہوا ہے تاکہ مسلسل ہم جنگ میں پڑے رہیں۔ کہ دوست ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب، یہ کچھ لوگ یہ کریں کہ یہ اب آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر صوبہ خیبر پختونخوا وفاق کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اب کل اسمبلی میں جائیں گے، ہم دیکھیں گے وفاق کیا کہتی ہے، کیونکہ اصل میں تو وفاق کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ نواز شریف جب امریکہ گئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں پریزیڈنٹ اوباما سے یہ کہا کہ جب تک ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے، جو ساری پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ متفق ہے ڈائیلاگ پہ، آل پارٹیز کانفرنس میں، جب تک ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے آپ ڈرون اٹیکس بند کریں؟ کیوں نہیں انہوں نے پوچھا؟ سب سے میں پرائم منسٹر کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری چیز کہ جب ڈائیلاگ سیبوٹاج ہو گیا، اب کیا کریں گے وہ؟ اس کا مطلب کہ اگر جب ڈائیلاگ شروع ہوگا ڈرون اٹیک ہو جائے گا، تو کیا اب گارنٹی ہے کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کیا گارنٹی دے گی قوم کو، اور طالبان کو کیا کہے گی کہ وہ ڈائیلاگ پہ پھر آئیں اور پھر ایسے نہیں ہوگا، پھر ڈرون اٹیک نہیں ہوگا، یعنی پھر ڈائیلاگ کو ڈرون نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے اصل تو وفاق کی ذمہ داری ہے، اور
میں یہ بھی کہہ دوں کہ نواز شریف کو وقت آ گیا پاکستان میں وقت گزارنے کا. یہاں پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگوں کو یہاں مہنگائی کا سمندر ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں ہر روز مہنگائی میں. اور میاں نواز شریف باہر کیا چکر لگانے جا رہے ہیں؟ کون سی سرمایہ کاری ہوگی باہر سے جس ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہو, جس ملک کے اندر دہشت گردی ہو, جس ملک کے اندر کرکٹ ٹیم نہ کھیلنے آئے؟ کون آگے سرمایہ کاری کرے گا اس ملک میں؟ پہلے امن کے اوپر زور لگانا چاہیے تھا. نواز شریف کو خود ان ٹاکس کو ہیڈ کرنا چاہیے تھا, اس ڈائلاگ کو خود لیڈ کرنا چاہیے تھا. سر ایک چیز اور آ رہی ہے, طالبان نے اب تو بالکل یہ کہا ہے, اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے بار بار, ہر طالب کمانڈر کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم مزید مذاکرات نہیں کریں گے. اور فضل اللہ نے بھی ضمانت قبول کرنے سے پہلے تمام گروپوں کو کہا ہے کہ مجھے کوئی بھی مجبور نہیں کریں گے مذاکرات پر. تو اب کیا ہوگا, رہنما کیا ہوگا سر؟ سینٹرل یہ تو اب فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کیا ہوگا, میں تو نہیں کہہ سکتا. میں اس لیے تو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف, کیونکہ اتنی دیر کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور ایک سیاسی گورنمنٹ پہلی دفعہ 9 سال میں ڈائلاگ کر رہی تھی. سوات قبائلی علاقہ نہیں ہے, سوات پاکستان کا حصہ تھا. قبائلی علاقے میں یہ پہلا ڈائلاگ ہے, اور اس سے پہلے فوج مذاکرات کرتی تھی, لیکن یہ پہلی دفعہ ایک سیاسی گورنمنٹ مذاکرات کر رہی تھی. تو یہ اب گورنمنٹ بتائے کہ اب وہ کیا لائے عمل ہوگا ان کا, کیونکہ یہ جو امریکنوں نے سیبوٹاج کیا اس کو, اب آگے ہم کیا کریں گے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو وہ گارنٹی لیں امریکنوں سے کہ اگر اب ڈائلاگ ہوگا تو وہ گارنٹی دیں گے کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوگا. یہ کہ پٹائی کا منشور تھا کہ ہم مہنگائی پر قابو پائیں گے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو آٹا وغیرہ کی وجہ سے باتیں کریں, اس کے بارے میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کیا کرے مہنگائی کا؟ بجلی بڑھائی سینٹرل بڑھاتی ہے, بجلی بڑھتی ہے, پیٹرول ڈیزل بڑھتا ہے, سب کچھ بڑھ جاتا ہے. وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. سر مبینہ طور پر کرپشن کے کچھ وزارات کی اطلاعات آ رہی ہیں, اس حوالے سے کیا آپ کی لائے عمل ہوگا؟ میں آپ کو واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم 2 چیزوں پہ آئے تھے. ہمارے منشور میں 2 چیزیں تھیں. ایک امن, جس کے لیے جس کی وجہ سے نیٹو سپلائی بلاک کر رہے ہیں. امن ڈائلاگ کے ذریعے, ہم نے جنگ کے لیے نہیں ہمیں ووٹ ملی تھی, ہمیں امن کے لیے اور ڈائلاگ کے اوپر ووٹ ملی تھی, جو ہمارا مسلسل سٹینڈ ہے. دوسرا, ہم کرپشن کے خلاف آئے تھے. 6 مہینے ہو گئے ہیں, ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کون سی وزیر کی کیا پرفارمنس ہے, اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم نے کرپٹ وزیروں کو اب ان کے خلاف ایکشن لیں گے. جو اتحادی وزیر ہیں آپ کی حکومت کے, ان کے ساتھ ان کے لیے کیا لائے عمل ہوگا؟ جو بھی ہو, جو بھی وزیر ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن میں ملوث ہے, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. کلیئر کر دوں میں یہ بات. اگر ان کی نوعیت کیا ہوگی کہ وزارت سے ہٹا دیں گے. اور جب تک ہمارا نیب, اب ہمارا احتساب بل پاس ہو گیا, جیسے ہی ہمارا احتساب سیل کام کرنا شروع کرتا ہے تو جو بھی کیسز ہوں گے اس میں چلے جائیں گے. سر اس حوالے سے کوئی بتا سکیں گے کہ کون سے وزراء ہیں؟ نہیں, میں ابھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں. بلدیاتی انتخابات کے تعلق سے دلچسپی ٹرسٹ کے دورے پر نوشہرہ پہنچے, جہاں عمران خان کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. بچوں نے پی ٹی اور جمناسٹک کا شاندار مظاہرہ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ اس تقریب میں بچوں نے جسمانی کرتب کا بھی مظاہرہ کیا. عمران خان کے ہمراہ صوبائی وزیر تعلیم عاطف الرحمان بھی موجود تھے. علاقے کے مائدین بھی بڑی تعداد میں تقریب میں شریک تھے. ساتھ ہی ساتھ میڈیا سے گفتگو کے دوران عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن میں ملوث ہر وزیر کے خلاف کارروائی کریں گے. انہوں نے کہا کہ وفاق امریکہ سے گارنٹی لے کر اب ڈرون حملے نہیں ہوں گے.